اللہ اکبر اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا درس چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ چیزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ امور اور چیزیں وہ آپ ساتھیوں کو ہم بتا رہے تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی ہتھیاروں اور تلواروں اور زرہ اور مغفر کے بارے میں بتایا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین چیزوں کے بارے میں آپ حضرات کو بتانا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کس طرح لگاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ حدیث مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ علی یسارہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے بائیں سائڈ پہ، بائیں بازو پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی تکیہ موجود ہو تو بندہ بیٹھا ہوا ہو تو بائیں سائڈ پہ کیا لیتا ہے؟ سہارا لیتا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اگر تکیہ اور اس قسم کا ٹیک لگانا اگر جسم کی راحت کے لیے، سکون کے لیے اور اطمینان کے لیے ہو تو پھر اچھا ہے، لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے تکیے اور متکبرانہ انداز میں اور ایک فاخرانہ انداز میں وہ اس قسم کی صورتحال اختیار کرتے ہیں تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان راحت کے لیے، سکون کے لیے اور اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے اگر ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، وہ سہارا لے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو اعلیٰ یسارہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بازو کا بتایا گیا، اور دائیں سائڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ سے بھی سہارا لیتے تھے اور بائیں سائڈ سے بھی سہارا لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جو سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ایک ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ کا بھی سب سے بڑا گناہ۔ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں۔ کبیرہ گناہوں کے متعلق محدثین شریعت کے اندر اس کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ کس چیز کو اکبر الکبائر کہیں گے، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ۔ کبیرہ گناہ ہے کیا، اس کی جو تعریف ہے شریعت نے بتائی نہیں، لیکن محدثین اور علماء نے یہ تتبع کر کے یعنی احادیث قرآن پڑھ کے ان کو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ، جس طرح فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں جہنم کا وعدہ ہو، وہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہ، یا پھر اس گناہ کے بارے میں دنیا کے اندر سزا متعین وعید قرار دی گئی ہو کہ یہ گناہ کرو گے تو اس کے لیے یہ وعید ہے، دردناک عذاب۔ یا تیسری بات یہ کہ اس انسان پہ یا اس گناہگار پہ لعنت کی گئی،
بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ملعون، فلاں بندہ ملعون ہے، فلاں بندہ ملعون ہے۔ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے کے اوپر اگر کوئی انسان پاخانہ کرتا ہے تو وہ بندہ ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے، راستے کے اوپر اگر ایسا کام کرتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بندہ ملعون ہے اگر ایسا کام کرتا ہے تو علماء نے کہا کہ 3 باتیں، سب سے پہلے جہنم کا وعدہ ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہ ہے وہ، یا پھر دنیا کے اندر سزا کی وعید ہو یا حد متعین ہو، تیسری بات یہ کہ لعنت کا اس کو مستحق قرار دیا گیا ہو، تو وہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور ان کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر اور ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کا بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا الاشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، یہ اکبر الکبائر، فہرست میں پہلا نمبر ہے اس کا کہ یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں کا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیے ہوئے تھے، ٹیک لگے ہوئے تھے، اچانک سیدھے ہو گئے، اچانک سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وشہادت الزور او قول الزور، آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی اور جھوٹ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر الکبائر۔ اب راوی کہتے ہیں یا اللہ کے رسول نے شہادت الزور کہا یا پھر قول الزور کہا، لیکن بخاری کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں، شہادت الزور بھی جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ جو جس کو حق ملنا تھا اس کو حق نہیں ملے گا، زمین ہے، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، قتل ہے، ریپ ہے، زنا ہے، اس کے سارے آپ سوچتے چلے جائیں عدالتوں کے اندر جس مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی گئی وہ تو گیا نا، اور کتنا بڑا ظلم ہوگا، اس کے حقوق پامال ہوں گے، کتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر گواہوں کی لائنیں لگی ہیں، کچھ بھی کسی طرح کی گواہی آپ دلوا لیں، ہر ایک چیز بکتی ہے، جج بکتے، وکیل بکتے، گواہی بکتی، ہر چیز بکتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ظلم اور ستم اور انتشار، انارکی زیادہ، بے چینی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انصاف نہیں ہے اور ہر چیز بکنے کو تیار ہے۔ بندہ جو ہے پیسے لگانے والا ہو، پیسہ دینے والا ہو، ہر چیز بکتی ہے، جج بکے، وکیل بکے اور فیصلہ بکے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر ایک چیز بکتی ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی اور ظلم والے معاشرے کے اندر کبھی بھی انسان سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ انسان اگر جھوٹا ہو اس کی کوئی زندگی نہیں۔ ایک تو گواہی ہے نا جھوٹی، بندہ جھوٹی گواہی دے کسی بھی لحاظ سے، اپنا ہے پرایا، کوئی بھی اس کو مفاد ہے، لیکن بندہ ہی جھوٹا ہو کیا زندگی ہے اس کی؟ بات بات پہ جھوٹ، منافقت، دھوکہ اور فراڈ اور یہ جرائم اور اس قسم کی چیزیں، جھوٹ بول کے وہ سارے کے سارے کام کرے، تو بندہ اگر جھوٹا ہو تو اس کی کوئی زندگی نہیں، اس کی کوئی بھی انسان اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ بندہ اگر جھوٹا ہو، دوسرا بھی اس کا دوست اگر جھوٹا وہ بھی اس کی عزت نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے بندہ یہ صحیح نہیں ہے، جھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں۔ صحابہ کہتے ہیں قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتے رہے، یقول حتی قلنا لیتہ سکت،
اور ہم نے کہا ہے کاش اللہ کے رسول رک جائیں، یعنی یہی دو باتیں دہراتے رہے، قول و دور شہادت و دور، قول و دور شہادت و دور، بچو اس سے، اور یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں رہے تھے، بار بار اس چیز کو دہرا رہے تھے کہ جھوٹا بندہ، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب عام معاملہ ہے جھوٹ بولنا، یا ایک مطلب سرسری سے کام ہے، بس کسی سے ملے جاتے جاتے ملاقات جھوٹ بولتے، آتے جاتے معاملات میں دوستی احباب رشتہ داری خاندان جان، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، کوئی یعنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے برا کام کیا، نہیں۔ حتیٰ کہ آج تو ہمارا یہ مزاج ہے، آپ کسی بزنس مین یا کاروباری بندے کو کہیں کہ آپ سچ بولو، وہ کہے گا جی مول صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں، سچ بولنے سے بھلا ہماری کوئی تجارت چلنے والی ہے۔ یعنی الٹ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ، ایسا وقت آئے گا، لوگ نیکی کو برائی سمجھیں گے، برائی کو نیکی سمجھیں گے۔ اب ہم انسان سمجھنے لگے ہیں سچ بولنے سے تجارتوں میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے سودا بکتا ہے۔ تو یہ ہماری الٹی جو سوچ جو پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس میں برکت، پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کہاں جائیں گے؟ تو جھوٹ جو ہے بہت بڑی لعنت ہے، جھوٹے بندے کی کوئی عزت نہیں، جھوٹا جھوٹا ہی ہے، ذلت اور رسوائی اس کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت، دھوکہ، ظلم، زیادتی، اس کی کوئی زندگی نہیں، یعنی اپنوں میں، برائیوں میں، معاملات میں، گھر بار میں جو جھوٹا ہے، اس بندے مطلب دوست احباب سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہی سلام علیکم السلام ہو جاتا ہے، چہرہ بھی کھل رہا ہوتا ہے، لیکن جاتے ہی سارا معاملہ ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جب یہ دو باتیں ہیں شہادت و زور اور قول و زور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے، اور پھر کیونکہ اس کا مطلب ہے دو بڑی باتیں تھیں، دو بڑے اہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسئلہ اصل میں یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا ہوا تھا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا، آپ نے ارشاد فرمایا رہا میں تو میں سہارا لے کے نہیں کھاتا۔ اس حدیث میں ایک قصہ اور واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹھنے کا انداز تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے، گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، گھٹنے یعنی گھٹنے کا انداز مطلب جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہیں ایسے نہیں، گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے تھے، اور گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایسے ہی کھاتا ہوں، میں سہارے کے ساتھ سہارا لے کے کھانا نہیں کھاتا۔ تو ایسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طریقے بیٹھنے کے، کھانا کھانے کے ثابت ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ ایک تو یہ گھٹنے کے بل، ٹھیک ہے، دوسرا یہ پاؤں کے بل، گھٹنے بھی اور پاؤں بھی کھڑے ہوتے، پیچھے سے پاؤں کھڑے ہوتے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں کے اوپر بیٹھتے اور ایک پاؤں کو کھڑا کرتے۔ یہ تین طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، جس طرح ہم چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن بیٹھنا جائزہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ممنوع ہے، نہیں، جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہا میں تو میں ٹیک لگا کر کھاتا نہیں۔ تو ٹیک لگا کر کھانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اطباء ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو سہارا لے کے کھاتا ہے اس کی آنت کا جو سوراخ ہے وہ مکمل کھلتا نہیں، وہ بند ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت انسان اچھے طریقے سے کھا نہیں سکتا، اگر کھائے تو اس کے اندر جو ہے وہ کھانا اچھے طریقے سے جاتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر جو ہے وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ آگے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، یا آپ کہیں کہ گزر اوقات، کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، کھانا پینا، گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟
حضرت محمد بن سیرین ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کننا عند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعلیہ ثوبان ممشقان، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے اور ان کے اوپر جو لباس تھا ممشقان اصل میں کہتے ہیں ایک سرخ قسم کا رنگ ہے، بوٹی ہے اس سے سرخ قسم کا رنگ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں من کتان جو ہے وہ ایک خوبصورت اور بہترین لباس کا ایک قسم ہے، اور سرخ رنگ سے وہ رنگا ہوا کپڑا وہ پہنا ہوا تھا۔ کتان ایک بڑا خوبصورت ملائم، جس طرح آج ہم کاٹن کا پہنتے ہیں، تو اس قسم کا اچھی قسم کا جو ہے وہ لباس تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ فتمخط فی احدہما، ان دو چادریں تھیں یا دو کپڑے تھے، وہ کتان قسم کی جو لباس تھا، ان میں سے ایک میں سے فتمخط فی احدہما، ان ایک میں سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک کپڑے کے ساتھ اپنا ناک صاف کیا۔ کیا کیا؟ ناک صاف کیا۔ کپڑا بھی خوبصورت ہے، اچھی قسم کا ہے، فلاں سارے مسائل تھے۔ تو فرماتے ہیں بخن واہ واہ کیا بات ہے، کیوں؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فرماتا ہے یتمخط ابو ہریرہ فی القتان، حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے اپنے آپ کو کہہ رہے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آج تو ابو ہریرہ کتان کپڑے سے کیا کر رہا ہے؟ ناک صاف کر رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا لقد رأیتنی، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، وَإِنِّي لَا أَخِّرُ فِي مَا بَيْنَ مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حجرے کے درمیان بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں فَيَجِيءُ الْجَائِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُقِي، اور جو بھی بندہ آتا مسجد کے اندر وہ میری گردن پر پاؤں رکھتا اور وہ یہ سمجھتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دورے پڑ چکے ہیں، یعنی وہ یا تو مطلب دماغی طور پر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، سمجھتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار یا مریض ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یرا ان بہ جنون وما بہ من جنون، لوگ سمجھتے کہ حضرت ابو ہریرہ کو مرگی پڑ چکی۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، وما ہوا الا الجوع، میرے ساتھ اور کوئی بیماری نہیں تھی، مجھے بھوک بے ہوش کر دیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہ واقعات ہیں۔ اگر آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کو ضرور ملتا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو بھی نہیں ملتا تھا، بے ہوش۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور لوگ کیا سمجھتے کہ ان کو مرگی پڑ گئی۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں راستے پہ بیٹھ جاتا بھوک کی وجہ سے، کوئی آئے گا میرا چہرہ دیکھے گا اور سمجھے گا کہ اس کو بھوک لگی، کھانے کو کچھ۔ حضرت ابو بکر گزرے، پوچھا صحت کا حال کا، گزر گئے۔ حضرت عمر آئے، گزر گئے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فرمایا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے، پوچھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں، چہرے سے پتہ چل گیا۔ اور پھر بیٹھے تو ایک دودھ کا پیالہ آیا، دودھ کا مجلس کے اندر دودھ کا پیالہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ آج تو چلو دودھ پینے کو تو ملا نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تقسیم کرو، سب میں سب کو پلانا شروع کرو۔ تو دل میں سوچا کہ اب پیالہ ایک ہے، میں بھوک سے نڈھال ہوں، اور میں سب میں اگر تقسیم کر دے تو میرے لیے کیا بچے گا۔ تو شروع کیے انہوں نے ساری مجلس کو پلانا، اور ایک پیالہ تھا جب وہ سارے صحابہ پیتے تو دوسرے کے پاس آتا تو پتہ نہ چلتا کہ یہ دودھ ختم ہو گیا، وہ مزید بڑھ جاتا، پیالہ لبالب بھرا ہوا ہوتا تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب نے پی لیا تو میں نے دیکھا وہ دودھ تو ویسے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو پی، تو میں نے جی بھر کے پیا، پیٹ بھر کے۔
پھر وہ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. آپ نے فرمایا دوبارہ پی, تو میں نے دوبارہ پیا, وہ میں سحر ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کرو اب تو میں یہاں تک ہو چکا ہوں, اب جانے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اتنی بھوک کا مسئلہ ہوتا تھا اس وقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور مجھے جو ایسے مسئلے درپیش ہوتے تھے. اسی طرح مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما شابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ولا لحم الا علی زفف, الا یہ کہ کوئی مہمان آتا اس کی خدمت کے لیے, اس کی ضیافت کے لیے آپ اپنے گھروں سے کچھ منگاتے تو پھر کچھ پکتا تو آپ ان کے ساتھ بھی, کیونکہ ان میں رواج یہ تھا, جو قریش تھے ان میں رواج یہ ہوتا تھا کہ اگر مہمان آتا تو مہمان کے ساتھ ان کو بھی بیٹھ کے کھانا پڑتا. تو مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا پکتا, اپنے کھانے سے بھی اچھا ہوتا. قال مالک سألت رجلا من اہل البادیہ مد ذفذف, میں نے پوچھا کہ یہ ذفذف کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی صفت ہے قریش میں کہ مسلمان یا کوئی اور مہمان آتا تو ان کے ساتھ ان کو بھی بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا. حضرت سماک بن حرب وہ فرماتے ہیں سمعت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے ان سے سنا, وہ فرماتے تھے الستم فی طعام و شراب ما شئتم, فرماتے صحابی کہتے ہیں تابعین کو کہ کیا آج وہ دور نہیں ہے کہ جس دور میں تم جو چاہتے ہو کھاتے ہو, جو چاہتے ہو پیتے ہو, اور ہمارا حال کیا ہوتا تھا لقد رأیت نبیکم وما یجو من دقل, میں نے آپ کے پیغمبر اور رسول کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس دقل بھی نہیں ہوتی تھی کھانے کو, پیٹ بھرنے کو. دقل کہتے ہیں ردی کھجور کو, اس کو کہتے ہیں, ایک تو کھجور ہوتی ہے, دوسری رطب بھی ہوتی ہے, دوسری بسر بھی ہوتی ہے, دوسری مختلف قسم کی کھجوریں بھی ہوتی ہیں, اور ان کھجوروں میں ردی کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو نہیں ہوا کرتے تھے. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ردی کھجور بھی پیٹ بھرنے کے لیے, آج تو وہ وقت ہے آپ کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو مرضی سے, لیکن ایک وقت وہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی. ما یملا ہو بطنہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ردی کھجور ہوتی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا پیٹ بھرتے کھانا کھاتے, لیکن وہ ردی کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امہات المؤمنین, مسلمانوں کی ماں ہے کہ نہیں آپ کی, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ایک شاگرد تھے مسروق, تابعی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے, اور جب ان کا تذکرہ آتا, نام آتا, حدیث بیان کرتے تو فرماتے حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ, مجھے ایک سچی خاتون نے اور سچے انسان صدیق کی بیٹی نے اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, المبرات من فوق سبع سماوات, جس کی برات کے اعلانات آیات ساتوں آسمان سے آیات نازل ہوئی تھی. یعنی جب حدیث بیان کرتے کہ مجھے, حضرت عائشہ بیان کرتی, ایسا نہیں کہتے تھے کہ قال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے تھے حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق سبع سماوات, یہ پوری بات کر کے پھر آگے حدیث بیان کرتے تھے. تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تابعین کے ایسی محبت ان کے ساتھ تھے اور ان کی اتنی قدر و منزلت اور عزت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ, جب کوئی بھی مسئلہ تابعین سے حل نہ ہوتا, صحابہ کے پاس حل نہ ہوتا, تو سارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے.
کہ اس مسئلے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان کننا آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد بنار ان ہوا الا التمر والماء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ان کننا آل محمد، ہم آل محمد، کون؟ آج کی دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ آل محمد میں ازواج مطہرات نہیں آتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد، بھی ہم نہیں تو پھر کون ہے؟ بیوی آل نہیں ہوتی، اہل و عیال نہیں ہوتے۔ فرماتی ہیں کہ مہینوں کے مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، مہینوں کے ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں ہوتی تھی، یہ پانی پر اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، پانی پر۔ اور آپ اندازہ کریں، یہ زندگی جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آج تو کتنی کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، لباس نہیں، کیا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس اگر گلاس بھرا ہوا ہو نا، آدھا خالی ہو، تو ہماری نظر کیا دیکھتی ہے؟ آدھا تو خالی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ یہ نہیں دیکھتی کہ آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ گلاس جو ہے آدھا بھرا ہوا ہے، یہ نہیں کہیں گے، ہم دیکھتے ہی کہیں گے ہاں گلاس آدھا خالی ہے، ابھی آدھا بھرا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ نظر نہیں آتی، جو نہیں ہے ان کی تگودو ہے، کوشش ہے کہ وہ تو نہیں میرے پاس، لہذا میں کیسے شکر ادا کروں؟ وہ چیز میرے پاس نہیں، وہ چیز میرے پاس نہیں، جو چیز ہے اس پر تو شکر ادا کرو۔ آگے دیکھیں حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیش اور زندگی اور گزر اوقات کیسے ہوتے تھی، دیکھیں آگے جو حدیث آ رہی ہے۔ ایک محدث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یا شیخ سعدی کے متعلق یہ واقعہ ہے، فرماتے ہیں میں ننگے پاؤں جا رہا تھا مسجد کی طرف، اور مسجد کی طرف میں جا رہا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بہت زیادہ میرے پاس علم ہے، لیکن میرے پاس پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ یعنی دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میرے پاس وہ نعمت۔ مسجد میں جب جا کر دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا تھا، اپنی ٹانگوں سے معذور تھا، تو میں فوراً سجدے میں گر گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے میری ٹانگیں تو ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، ٹانگیں تو ہیں، اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا جوتی نہیں تو نہ صحیح ٹانگیں چال تو سکتا ہوں، یہ تو بیچارہ چل بھی۔ مسئلہ وہی کہ گلاس جو آدھا بھرا ہوا تو ہے، جو نعمت ہے اس پر تو ہمارا سر اور گردن ہماری جھک جانی چاہیے شکر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعۃ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد۔ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت کہ جس وقت میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلا کرتے تھے، عموماً باہر نہیں جایا کرتے تھے، اور کوئی ایک دوسرا آدمی بھی آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا۔ کوئی ایسی گھڑی، یعنی دوپہر کا ممکن ہے وقت ہو، زور کے بعد کے عصر سے پہلے کا وقت، بہرحال ایسا وقت ہوتا تھا جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلتے اور کوئی بھی ملاقات کرنے کے لیے آتا نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، باہر آ گئے، فاتاہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، فقال ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو کس وجہ سے آیا ہوا ہے، باہر کیوں آیا؟ قال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه والتسلیم علیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک نے باہر نکالا گھر سے، لیکن بتایا نہیں، اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اسی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر آ گیا۔ ساتھی جو توجہ کریں، حدیث بڑی زبردست ہے۔ تو اس کے بعد فلم یلبث ان جاء عمر، تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور فقال ما جاء بک یا عمر، اے عمر تجھے گھر سے کس چیز نے نکالا، تو کس وجہ سے آ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول الجوع، مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے۔
یا رسول اللہ بھوک نے مجھے ستایا ہوا، قال وانا قد وجدت بعد ذلك، آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، بھوک تو۔ اب تینوں ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے بحر تشریف لے آئے، اور تینوں حضرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے بعد جن کی قدر و منزلت اور عزت اور وقار اور شان اور شوکت، اور انبیاء کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور وقار کے مالک، عزت کے مالک حضرت ابوبکر، اور ان کے بعد کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کے گھر کھانے کو پھر ہم مسلمان آج دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں؟ کیا شکر سے ہماری گردنیں نہیں جھکنی چاہیے؟ کیا شکر سے ہم سجدہ ریز نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ساری نعمتیں تو ہمیں دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، فانطلقوا الی منزل ابی حیثم بن تیان، انصاری، ایک انصاری صحابی ہیں ابو تیان، ابو حیثم، ان کے گھر کی طرف چلے۔ وکان رجل کثیر النخل والشاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ ابو حیثم جو تھے ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں اور بہت زیادہ کھجوروں یعنی باغ تھا ان کا۔ ولم یکن لہ خادم، ان کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ فلم یجدوا فقالوا لامرأته این صاحبہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا خامد کدھر ہے؟ خادم تو تھا نہیں، ان کی بیوی موجود تھی، اسے پوچھا کہ آپ کا خامد کدھر ہے؟ اس نے کہا فقالت انطلق یستعذب لنا الماء فلم یلبث ان جاء ابو الحیثم بقربۃ یضعبها، ابو حیثم جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے، تو کچھ دیر ٹھہرے تو ابو حیثم آ گئے، ان کے پاس مشکیزہ تھا، مشکیزہ کو اتار دیا، پھینک دیا۔ فوضع ثم جاء یلتزم النبی، اور آتے ہی اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ گئے، اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے یفدیہ بابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر۔ یہ ہے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی چمٹ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے، انہوں نے کہا، ابو الحیثم ایک صحابی رسول نے کہا کہ آج دنیا پر اس زمین پر مجھ سے زیادہ بڑا خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان، اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین، مجھ سے زیادہ آج کوئی خوش قسمت انسان اس زمین پر کوئی نہیں۔ تو ٹھہرے تو پھر یہ باتیں کی تو وہ اپنے باغ کی طرف چلے گئے۔ فبسط لهم بساط، اور آپ کے لیے ان چادر یا پھر آپ قلین سمجھ لیں وہ بچھا دی بچھانے کے لیے۔ ثم انطلق الى نخلہ، کھجور کی طرف گئے، فجاء بخنوہ، ایک خوشہ جو ہے وہ کھجور کا توڑ کر لائے۔ فوضعه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا تنقیت لنا من رطب، اگر آپ ہمارے لیے رطب چن کر لاتے تو خوشہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خوشہ جو ہے، اب پورا خوشہ تو کوئی نہیں کھاتا نا، کچھ کھجوریں اور دوسرا ضائع ہو جانا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا رطب جو چن چن کر لاتے جو ہم کھاتے، پورا خوشہ لینے کی ضرورت۔ اب صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں یہ پسند کرتا تھا کہ کبھی آپ رطب کھائیں، کبھی بسر کھائیں، کبھی کھجور پکی ہوئی کھائیں، کبھی کچی، یعنی اس انداز سے پیٹ بھر کر، اور انسان کو یہ لذیذ بھی لگتے ہیں کہ بسر ایک پکا، یعنی کھجور رطب نہیں ہوتی بالکل نرم نہیں، دوسری والی جو نرم ہونے سے پہلے اس کی شکل ہوتی ہے بسر، وہ۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پسند کرتا تھا کہ آپ اپنی پسند سے جو کھجور چاہیں وہ کھائیں۔ فاکلوا وشربوا من ذلک الماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پانی پیا۔ پھر آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من نعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں نعمتیں اللہ کی کہ جن کو تم کھا اور پی رہے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اب اندازہ کریں وہ چیزیں کیا تھیں؟ ٹھنڈا پانی تھا اور کھجوریں تھیں، تینوں
ساتھی جو ہے بھوکے اور پیاسے تھے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ چیزیں کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کی فکر اور سوال و جواب کی فکر اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں یہ چیزیں وہ نعمتیں ہیں جو تم کھا رہے ہو، ان کا سوال ہوگا۔ اور ہم دیکھیں صبح شام کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، کبھی ہمارا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ کبھی دل دماغ جھکا، سر جھکا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے ہمیں ادراک بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزوں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو نعمتیں تم کھا رہے ہو، حالانکہ بھوکے پیاسے کچھ بھی نہیں، گھر کے اندر بھی کچھ نہیں، مہمان بنے کسی کے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ شکر کرنے کے پہلا طریقہ یہ کہ مسلمان کو جو نعمتیں ملے، مسلمان کو کہنا چاہیے کہ اے اللہ یہ ساری نعمتیں تو نہ دیتا تو میری طاقت اور قوت نہیں تھی، میرا عقل، میرا فہم، میری صحت، میری جوانی، میری محنت، کاوش وہ اس قابل اور لائق ہی نہیں کہ میں ان نعمتوں کو پا سکتا ہے اللہ اگر تیری مرضی نہ ہوتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے یہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں، میری طاقت اور قوت نہیں تھی۔ یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں مسلمان کو منسوب اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ تیری عظمت، اے اللہ تیری قدرت کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں، نہ کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں میں بڑا صحت مند جوان تھا، بڑی محنت کی، بڑا پیسہ کمایا جی، میں نے عقل لڑایا، میرا بزنس چمک اٹھا، میں عقل مند تھا، میں جانتا، میرا تجربہ تھا، میں فلاں، ایسا نہیں کرنا۔ شکر یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی میرے اوپر رحمت ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نعمتیں اور بیوی بچے اولاد بیٹے سب جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، مسلمان کو کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو نہ دیتا تو میں اس قابل اور اس لائق نہیں تھا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ زبان سے بھی کہے کہ اے اللہ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں ہی تیری، میں اپنی تعریف کیا کروں؟ میں اپنے عقل پہ، جسم پہ، محنت پہ، کاوش پہ، محنتوں پہ، اپنے بزنس کاروبار اور ساری کاوشوں پہ میں کیا فخر کروں؟ اے اللہ یہ ساری نعمتیں دینے والا تو ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں کس کی؟ اللہ کی۔ تیسرا طریقہ یہ کہ بندے کا عمل بھی بولے کہ اے اللہ تو نے یہ نعمتیں دیں تو میں نے استعمال تیرے حکم کے مطابق کیا، میری عملی زندگی، میری اعتقادی زندگی اور زبان سے بھی میں اللہ تیرے حکم کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا، اور جو کچھ تو نے مجھے دنیا میں دیا وہ سارے کا سارا میں نے تیرے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو بندہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، وہ تینوں چیزیں یہی کہتی ہیں کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، ہر کام ہر نعمت وہی دیتا ہے، بندے کی زبان پر بھی ہو، اس کا سر جھکا ہوا ہو، سجدہ ریز ہو، اے اللہ تو نعمتیں دیتا ہے، اور پھر اس کا عمل بھی بولے کہ اے اللہ میں تیری نافرمانی کرنے والا نہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمتیں کیا تھیں؟ دل بارد، یہ ٹھنڈا سایہ، ذل بارد یہ ٹھنڈا سایہ، ورطب طیب وماء بارد یہ ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی، اور یہ کھجوریں، یہ ایسی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ ابو حیثم فرماتے فانطلق ابو الحیثم یصنع لهم طعام، فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا کھانا بنانے کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تذبحن لنا ذات در، کوئی دودھ والی بکری ہمارے لیے ذبح نہیں کرنی۔ دودھ والی بکری، یہ اللہ کے پیغمبر ہے نا، ورنہ مہمان جائے وہ کہتا ہے یار میں گئے ہیں کچھ کھلایا نہیں، اس نے کیا مرغی، فارمی مرغی تھی، گوشت لحم شہم۔ مہمان جو ہے اپنے میزبان کو نہیں دیکھتا کہ اس کے گھر کے اندر وہ کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں،
وہ مطلب آپ کی دعوت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت بھی ہے، مال اور دولت ہے بھی کہ نہیں، جس طرح وہ ہم مطالبے کر رہے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں مہمان جو ہے آج کل کا جو تصنع کا ایک طور، صدیق 2 منٹ جس میں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. تو تصنع میں ہم یہ کرتے ہیں مہمانوں کے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی. بھی قدر تو تب کرے جب اس کے پاس بھی کچھ ہو. مہمان کو تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ میزبان کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دودھ والی بکری نہیں. تو انہوں نے ایک ایسی بکری یا بکرا جو ہے وہ ذبح کیا جو 1 سال کا تھا. فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. حَلَّ کا خادم، آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ سارا کچھ ہو گیا آپ نے ارشاد تیرا کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میرے پاس خادم نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَتَانَا صَبْيٌ فَأْتِنَا، جب ہمارے پاس وہ قیدی آئیں تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کو کیا کریں؟ خادم دے دیں. اور جب خادم آیا تو فَأُوتِيَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے 2 خادم آئے. کتنے؟ 2 خادم آئے اور تیسرا خادم جو ہے وہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَتَاهُ ابو الحیثم، ابو الحیثم اس وقت تشریف لے آئے کیونکہ ان کو پتہ چلا. صدیق یار یا بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو. تو ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور غلام بھی 2 تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اختر منہما، ان دونوں میں سے ایک غلام کیا کرو آپ چن لیں. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے اختار لی میرے لیے پسند کرے. فقال النبی ان المستشار مؤتمن، آپ نے ارشاد فرمایا جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے. مشورہ دینے والا یعنی جس بندے سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بندہ دوسرے کی خیر خواہی کرے، کیونکہ اس بندے کو پچھلی پارٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے اور سامنے والی پارٹی کا بھی پتہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے کاٹتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا. جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام لے لو، کیونکہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ يُصَلِّي، میں نے اس کو دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے. وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب دیکھیں صحابہ کرام کیا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ. آپ نے کیا ارشاد فرمایا غلام کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. تو صحابہ کرام وہ غلام ہے، ضرورت بھی ہے، ان کا باغ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بھی، آیا بھی، لیا بھی. پھر آپ نے ارشاد وَاسْتَوْصِ بِهَا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیا کرتے ہیں خامد اور بیوی. تو ابو حیثم جو ہے وہ چلے اپنے فانطلق ابو الحیثم الی امراته، اپنی بیوی کے پاس پہنچے. فاخبرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتائی بھی مجھے غلام دیا گیا. فقالت امراته، ان کی بیوی نے کہا اس کا حق تو یہ ہے، اچھا سلوک کرنے کا مطلب ان کا حق یہ ہے کہ ہم حق کس طرح ادا کریں. اس غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا. غلام کو یعنی غلام کی ضرورت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے جب ارشاد فرمایا اس کے ساتھ کیا کرنا. بیوی کہہ رہی ہے اچھا سلوک، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں، اس سے اچھا سلوک اور نہیں ہو سکتا. یہ بیوی ہے، وہ خامد تھا اور یہ بیوی ہے. اور آگے سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا وله بطانتان، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نبی اور خلیفہ بھیجتا ہے اس کے لیے 2 رازدان ہوتے ہیں. 2 کیا ہوتے ہیں؟ وہ رازدان مطلب خاوند بیوی ہو سکتے ہیں، دو دوست ہو سکتے ہیں، 2 بھائی ہو سکتے ہیں، 2 بہنیں ہو سکتی ہیں. 2 رازدان جو ہیں وہ ہوتے ہیں. خاوند بیوی کے اندر راز ہوتے ہیں، بھائیوں کے درمیان راز ہوتے ہیں، بہنوں کے اسی طرح رشتہ جو بھی ہے اس کے اندر راز ہوتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 رازدان. بطانۃ تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، ایک دوست ایسا رازدان ہوتا ہے
جو کیا کرتا ہے اپنے ساتھی کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. اور اس بیوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے اگر ارشاد یہ فرمایا کہ اچھا سلوک کرو تو اس سے اچھا سلوک ہو نہیں سکتا، ہم اس کو آزاد کر دیں، غلام کیوں رہنے دیں؟ یہ بیوی کا سلوک. آپ نے ارشاد فرمایا جو رازداں تمہارا ساتھی ہو اس کو کیسا چننا چاہیے کہ وہ اچھا ہو، نیکی میں ساتھ دے، برائی سے روکے. آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، خامد اور بیوی کے رشتے کو دیکھیں، بہن اور بھائی کے رشتے کو دیکھیں، بھائی بھائی کے رشتے کو دیکھیں، دوست کے رشتے، کوئی بھی رشتہ ہو اس میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے کیسے ساتھی چنے ہوئے ہیں. ہماری بیوی نیکی میں ساتھ دیتی ہے یا پھر لڑائی اور جھگڑا، میں بلا لوں گی، میرے ساتھ یہ مسئلہ، آپ نے یہ لکھ کے دیا ہوا تھا، ایگریمنٹ ہے بھائی. اس طرح رشتے نہیں چلتے، اس طرح گھر نہیں بستے. ایگریمنٹ کے ساتھ رشتے چلتے ہیں عزت سے، احترام سے، عزت دینے سے، عزت کرنے سے اور عزت کرانے سے. وہ عزت ایسے نہیں کہ مطلب بس منہ پہ آیا تو کر دے، نہیں، دل سے. رشتہ ہے نا، رشتہ ہے، اس کی عزت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وَبِطَانَةٌ لَا تَعْلُوهُ خَبَالًا، دوسرا رشتہ ایسا ہوتا ہے، رازداں ایسا ہوتا ہے جو بغیر فساد کے، بگاڑ کے، جھگڑے کے، اور اس کو کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی. اور یہی دیکھ لیں، گھر کے ماحول کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو وہ عورت کا کام ہوتا ہے، مرد کا نہیں ہوتا. عورت ہمیشہ گھر کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے وہ جو کچھ سنے گی اگر وہ صبر کر لے وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تو اس کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت ہے. اور اسی طرح خامد ہے، نیکی میں خامد کا، حتیٰ کہ اسلام کا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ بیوی جب اپنے خامد کے گھر چلی جائے ماں باپ کی بھی بات نہ مانے، خامد کی مانے، کیونکہ اس گھر کو، اس خامد کو، اس بیوی کی، اور بیوی کو خامد کی، اور دوسروں کو تو ان کے معاملات کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس سے پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ، اور جو برے رازداں سے بچا لیا گیا، جو برے رازداں سے مطلب بری بیوی، برا بھائی، برا دوست، بری سوسائٹی، برے دوست سے جو بچا لیا گیا، فقد وُقِیَ، حقیقت کے اندر بچت وہ ہے جس کی بیوی نیک ہے. اس سے کیا، اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اور دین کے بعد سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ بیوی نیک ہو. بیوی نیک ہے تو انسان غربت کے اندر بھی خوش ہے. بیوی اچھی نہیں تو گھر کے اندر اگر نمک نہیں تو جھگڑا شروع، لیکن بیوی اگر نیک ہے تو وہ ان سارے ماحول کو سمجھتی جانتی ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. لیکن نمک اگر بیوی صحیح نہیں تو نمک کم تو جھگڑا، کوئی ایک مطلب کھانے پینے کی چیز کم ہو گئی تو جھگڑا. آپ جتنا اس کو کھلاتے رہیں، 20 سال کھلاتے رہیں، مزاج اچھا نہیں ہے بیوی کا، 20 سال کے بعد آپ نے اگر نمک میں کمی کی، جھگڑا شروع، وہ سارے نعمتیں پیچھے والی ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان برے دوست سے بچا لیا گیا، یعنی ایسی سوسائٹی، ایسے ساتھی سے جو اس کو نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا، برائی کا حکم کرتا ہے، برائی میں ساتھ دیتا ہے، ایسے دوست سے جو شخص، جو انسان، جو مسلمان بچا لیا گیا، حقیقت کے اندر وہ بچا لیا گیا. ٹائم زیادہ ہو گیا. تو یہ صحابہ اکرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ گزر اوقات کیسے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کیسے، کھانا اور پینا اور ان کی شب و روز کے اوقات، گھر کے اوقات جو ہے وہ کس طرح ہوا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.